بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق اللہ العظیم ولما وقع علیہم الرجز، اور جب واقع ہوتا ان پر کوئی عذاب، قالوا وہ کہتے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ربک اپنے رب سے، بما عہد عندک اس کی وجہ سے جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے، لئن کشفت اگر آپ نے ہٹا دیا، عنا ہم سے، الرجز عذاب کو، لنؤمنن لک یقیناً ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک اور یقیناً ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، فلما کشفنا پس جب ہم دور کر دیتے، عنہم ان سے، الرجز عذاب کو، الی اجل ایک مدت تک، ہم وہ لوگ بالغوہ اس مدت تک پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون تو اچانک وہ عہد کو توڑتے، وعدے کو توڑتے، فانتقمنا منہم پس ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم پس ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم سمندر میں، بأنہم اس لیے کہ کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین اور اس سے وہ غافل تھے، وأورثنا القوم الذین اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو، کانوا جو تھے، یستضعفون کمزور خیال کیے جاتے، مشارق الارض و مغاربہا ہم نے وارث بنایا ان کو زمین کی مشرقوں کا اور مغربوں کا، التی وہ مشرق اور مغرب یا وہ زمین، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی، وتمت کلمت ربک اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، الحسنى پیاری اور خوبصورت، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے ملیہ میٹ کر دیا، تباہ کر دیا، ما کان یصنع جو کچھ بنایا تھا، فرعون نے، وقومہ اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون اور جو وہ عمارتیں یا باغات بلند کیا کرتے تھے۔ یہ آج کے درس کی چند آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے تفصیلی بیانات کو پڑھا، 9 بڑی بڑی نشانی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جب کوئی نشانی آتی، 2 تو بڑی بڑی نشانیاں تھیں، اس کے علاوہ 5 عذابات تھے۔ وہ عذاب جب آتا تو یہ فرعونی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتے، جی آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اگر یہ ہماری مصیبت ٹل جائے، یہ پریشانی ختم ہو جائے، تو آپ کے 2 مطالبے ہیں، دونوں کو ہم پورا کریں گے۔ ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، لنؤمنن لک یقیناً ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا آپ کا مطالبہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں،
اور یہ چاہتے ہیں کہ مصر سے یہ فلسطین چلے جائیں، ان کا اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا ملک فلسطین ہے، یہ یہاں رکنا نہیں چاہتے، غلامی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے فرعونیوں تم ان کو آزاد کرو۔ تو کہتے دوسرا مطالبہ بھی ہم پورا کریں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے، جہاں یہ رہنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے رہیں۔ اللہ کی شان، انبیاء اپنی امتوں کے لیے بہت شفیق ہوتے ہیں، بہت نرم دل ہوتے ہیں، بہت ہمدرد ہوتے ہیں۔ ہر دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، جس کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ پھر کچھ زمانے کے بعد ان سے مطالبہ کیا جاتا، دیکھو پہلے حالات تمہارے سارے پریشانی کے ختم ہوئے، آج بالکل تم آسودہ حال ہو اور کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن، کوئی عذاب نہیں، تم ایمان لاؤ، اپنے مطالبات کو پورا کرو۔ تو وہ بگڑ جاتے، کہتے یہ تو زمانے کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ہم قطعا نہ ایمان لائیں گے، نہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔ جب حد سے وہ تجاوز کر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دعائیں فرمائیں ان حالات کے بعد، اور وہ دعا بہت شدید تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور عرض کیا، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ یہ فرعون اور اس کے درباری، تو نے ان کو ملک و مال دیا ہے، قوت اور طاقت دی ہے، لشکر اور فوجیں دی ہیں، اس لیے کہ تاکہ یہ غریبوں پر ظلم زیادتیاں کریں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔ اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تو مٹا دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ بڑی سخت دعا تھی کہ جی قطعاً ان کی اللہ توبہ کو قبول نہ فرما، اور قطعاً اگر ایمان لانا بھی چاہیں تو پھر بھی ان کے ایمانوں کو قبول نہ فرما، ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم راتوں رات مصر سے نکلو اور فلسطین کی طرف کوچ کرو۔ چنانچہ یہ نکلے، تفصیلات دیگر صورتوں میں موجود ہیں، ایک تہوار کے لیے، پھر وہاں سے آگے نکل گئے۔ فرعونیوں کو خبر ہو گئی کہ جی یہ تو ہمارے غلام ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، یہ تو جس طرح چاہ رہے تھے کہ یہ فلسطین چلے جائیں، یہ تو وہاں جانے کے لیے ممکن ہے کہ ہم سے بگھوڑے غلام فرار ہو چکے۔ تو فرعون نے اعلانات کیے کہ ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ چنانچہ پیچھا کیا گیا بڑی فوجوں کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، اور چلتے جب آگے سمندر آ گیا، بحیرہ قلزم مشہور ہے، اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں پہنچ آئیں۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ آگے سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ حضرت نے ایک جملہ وہاں فرمایا، کلا ہرگز نہیں، نہ یہ موج ہمارا کچھ نقصان کر سکتی ہے، نہ یہ فوج ہمارا کچھ نقصان کر سکتی ہے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ چنانچہ مدد ہو گئی۔ اضرب بعصاک الحجر اضرب بعصاک البحر، حکم دیا کہ اے موسیٰ یہی والا ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں سانپ بن جایا کرتا تھا، اس کو سمندر پہ ماریے۔ حضرت نے جو مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑا ان کے قبیلے تھے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی اولاد وہ ایک بڑی فوج بن چکی تھی، بڑا لشکر بن چکا تھا، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ تو 12 قومیں تھیں، 12 اولادیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دی، اور پانی سارا ساکن ہو گیا، منجمد ہو گیا، برف بن گئی، وہ وہاں سے پار ہو گئے۔ اور فرعون کا آخری آدمی جب اندر ہوا تو اللہ نے دریا کو، سمندر کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، سب کے سب کو غرق کر دیا۔ سورہ یونس میں مزید تفصیل ہے، خصوصاً فرعون کی، اتنا بڑا متکبر آدمی۔ فلما ادرکہ الغرق، جب اس کو موت کے فرشتے نظر آئے اور وہ مرنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اب اعتراف کرتا ہوں، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس اللہ پر، الہ معبود پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یا اللہ میرے ایمان کو تو قبول فرما۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے بڑا فسادی تھا تو،
قطعاً تیرا ایمان معتبر نہیں، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تجھے تیرے بدن کو نجات دیں گے، تیرے بدن کو سمندر باہر پھینکے گا اور یہ بعد والوں کے لیے سامان ہوگا۔ چنانچہ آج بھی مصر کے میوزیم عجائب خانہ کے اندر اس کی لاش محفوظ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ جل شان کو نیست و نابود فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جل شان کو تباہ و برباد فرمایا، اور جو کمزور خیال کیے جاتے تھے زمین کی مشرقوں میں مغربوں میں، اللہ تعالیٰ جل شان نے ان کو وارث بنا دیا۔ مصر کا، شام کا، فلسطین کا، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، یوشع بن نون کے زمانے میں، اور اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان علاقوں کے اندر بھیجا اور ان کے اندر بادشاہت رکھی۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں، ایک خصوصی سبق ہے ہم سب کے لیے۔ ایک تو واقعہ ہم نے سن لیا ہے کہ توبہ کا ایک وقت مقرر ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت کے آنے سے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگر وہ وقت آ جائے یا نزع کا حالت شروع ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں۔ یہ کبھی نادانی غلطی نہ کریں کہ جی شاید کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، شاید کہ ابھی میں صحت مند ہوں، شاید کہ ابھی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو میں زندہ رہوں گا، ایسا نہیں۔ کل ہی کی بات ہے، ایک دوست بتانے لگے ایک آدمی بالکل صحیح سلامت ماشاءاللہ صحت مند غسل کیا جمعے کے لیے، غسل کے بعد طبیعت خراب ہوئی اور وہیں وہ دورہ پڑا اور فوت ہو گیا۔ اس طرح کی سینکڑوں ہم واقعات اور کہانیاں سنتے ہیں، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں، حالانکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اس لیے پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات اہم اور ضروری، دیکھیں ان پر جو عذاب آتے تھے، پکڑ آتی تھی، یہ کیا کہتے تھے؟ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم ٹھیک کریں گے اپنے آپ کو۔ اس زمانے میں جب ہم مصیبت کسی میں پھنستے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بس اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو میں بالکل انشاءاللہ سچی اور پکی توبہ کروں گا، میں نہ فرض ضائع کروں گا، نہ واجب ضائع کروں گا، نہ اللہ کو ناراض کروں گا، نہ اللہ کے رسول کو ناراض کروں گا، نہ کسی بندے انسان کو ناراض کروں گا، میں صحیح پاکیزہ زندگی گزاروں گا۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب حالات سدھر جاتے ہیں تو پھر ہم پہلے جیسے بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی اگلا قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہماری طرف سے انسان پر انعام ہوتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، پہلو طی کرتا ہے، کنارہ کش، ہمارے سے کنارہ کشی، جس طرح اس کا تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اب نماز لمبی ہو چکی ہے، وظیفے لمبے ہو چکے ہیں، دعائیں لمبی ہو چکی ہیں، یہ ناشکرہ انسان ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا جی آپ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ مہربانی کرے، ہم ایمان لائیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جو ظلم زیادتی کا بازار ہم نے گرم کیا ہوئے ان کو آزاد کریں گے، اس سے توبہ کریں گے۔ لیکن جوں ہی وہ عذاب ٹلتا پھر دوبارہ سے بگڑ جاتا۔ ہم نے ایسا نہیں بننا۔ اور مشہور واقعہ ہے، وہ سچا واقعہ ہے، جیسا بھی ایک آدمی بہت چوٹی پہ تھا، کہیں درخت کی یا کسی چوٹی پہ، اس نے سمجھا آج جان نہیں بچنی، تو اس نے اونٹ کی نظر مانی، تھوڑا نیچے آیا، اس نے کہا چلو کچھ بہتری ہوگی، وہ گائے پہ آ گیا، گائے سے بکری، بکری پہ مرغی، مرغی پہ مرغی پہ انڈے پہ آ گیا، نیچے آیا تو اس نے اس کو بلا دیا۔ ہم نے ایسا نہیں بننا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جو تم نے وعدہ اپنے رب سے کیا ہے اس وعدے کی پھر وفا کرو، یہ لازم اور ضروری۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یوں بیان فرمایا، سب سے پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے، کہ جب ہم انسان کو آزماتے ہیں اور اس پہ کچھ حالات لاتے ہیں، دعانا لجنبی او قاعدا او قائما، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے وہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، اور جب اس کی وہ تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یوں بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، اس کا تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ناتا اور رشتہ ہی نہیں ہے، بالکل غافل ہو جاتا۔ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ بہرحال دیکھیے یہاں یہ چند باتوں کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کبھی بھی ان پر کوئی عذاب آتا، قالوا، وہ کہتے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، بما عہد عندک، کیونکہ اس نے آپ سے وعدہ کیا، آپ اس کے پیغمبر ہیں، آپ کی دعا سنے گا، آپ دعا کرو ہمارے لیے۔ کیا؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہٹا دیا ہم سے اس عذاب کو،
لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم یقیناً تجھ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے ساتھ بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ، پس جب ہم دور کر دیتے ان سے الرجز عذاب کو، اذا اجل، ایک مدت تک، ہم بالغوہ، جس تک وہ پہنچتے تھے، اذا ہم ینکوثون، تو اچانک وہ اس وعدے کو توڑتے تھے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہمیشہ ایسا نہیں رہتا۔ وہ بھیڑ کی ماں نے اپنے بچے کو سمجھایا، بچہ یہ خیال کرنا جس دن تیرا مالک جو ہے نا بہت زیادہ تیری خاطر مدارت کرے، آگے اچھا تیرا چارہ رکھے، پانی رکھے، خاطر مدارت کرے، تو وہ گھبراہٹ کا دن ہوتا ہے، اس دن تیرے اوپر چھری پھیر دیں گے۔ چنانچہ ایک دن آ گیا کہ اس کا بڑا خیال کیا گیا، تو وہ بھیڑ کا بچہ ڈر گیا، اس نے کہا شاید آج میری جان جائے گی۔ لیکن اللہ کی شان، وہ مالک نے اس کو اس کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے اوپر سے جو اون وغیرہ تھی اتار دی۔ پھر چند دفعہ اس طرح ہوتا رہا، آخری دفعہ بھی جب اس کو اسی طرح چارہ شارہ سب کچھ دیا، تو بھیڑ کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں یہی تھا، جی آج بھی یہی ہوگا، بس میری اون اتاری جائے گی اور پھر مجھے چھوڑ دیا جائے گا، میری زندگی بچ جائے گی۔ لیکن ایسا نہ تھا۔ پھر کیا تھا جی؟ پھر مالک اس کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے کیا کیا، گلے پر چھری چلا دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پچھلی دفعہ بھی میں بیمار ہوا تھا، لیکن ماشاءاللہ جی ٹھیک ٹھاک، جی پچھلی دفعہ بھی میں پھنسا تھا، لیکن جی الحمدللہ جی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، یہ ہماری بھول ہے، یہ شیطان کی طرف سے بھول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ حد سے بڑھ گئے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم میں، سمندر میں، دریا میں، بانہم کذبوا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ اس سے غافل تھے۔ پھر کیا ہوا، وَأَوْرَثْنَا، ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، جو غلام در غلام ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا اور انتہائی کمزور تھے، ہم نے وارث بنایا ان کو زمین کی مشرقوں کا اور زمین کی مغربوں کا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور یہ وہ خطے تھے جن پہ ہم نے بڑی برکت، روحانی بھی برکت رکھی اور ظاہری بھی برکتیں رکھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پوری ہوگی تیرے رب کی بات خوبصورت بنی اسرائیل پر، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ ودمرنا، اور ہم نے ملیا میٹ کر دیا، ما کان یصنع فرعون، جو فرعون نے بنائی تھی عمارتیں وغیرہ، یہ جو کچھ بھی، وقومہ، اور اس کی قوم نے بھی، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بلند کرتے تھے، اس سے مراد عمارت بھی ہے، ان کے باغات بھی ہیں، دیگر ان کے تفریح مقامات بھی ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا اور اس سے وہ سارے محروم ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما دے۔